تو چلیے آج ایک ایسی کہانی کو سمجھتے ہیں جو امید اور ہمت سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا عنوان ہے آخری دیے کی مزاحمت۔ یہ جملہ، اسے صرف ایک لائن مت سمجھیے گا، اصل میں یہ اس پوری کہانی کا آپ کہہ سکتے ہیں دل ہے۔ اس ایک جملے میں پورا فلسفہ چھپا ہے، ہمت کا، امید کا اور انسانی جذبے کی جو طاقت ہوتی ہے نا، اس کا۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک اندھیرے سے، جہاں ایک خواب پنپ رہا تھا۔ تصور کیجئے ایک چھوٹا سا محلہ، بالکل گمنام سا۔ وہاں رہتا تھا ایک لڑکا، نام تھا اس کا ایان۔ دیکھنے میں تو بالکل عام سا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو خواب تھے نا، وہ غیر معمولی تھے۔ تو ایان کی زندگی نا، وہ ایک طرح سے دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف اس کے خواب تھے، اتنے بڑے کہ آسمان بھی چھوٹا لگے، کچھ کر گزرنے کا جنون تھا۔ اور پھر دوسری طرف تھی اصلیت۔ کیسی اصلیت؟ شدید غربت کی، بار بار بجلی کا جانا، اور اس پورے اندھیرے میں امید کے نام پر صرف ایک ٹمٹماتی ہوئی چھوٹی سی چیز، ایک پرانا سا دیا۔ مگر مسئلہ صرف اندر کی کشمکش کا نہیں تھا، ایک طوفان باہر بھی تھا جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور یہ طوفان کیا تھا؟ یہ آوازیں تھیں، اس کے ارد گرد کے لوگوں کی آوازیں، وہ لوگ جو کہتے تھے ارے اس حالت میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ نا امیدی کی وہ ٹھنڈی ہوا تھی جو ہر روز اس کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتی تھی۔ سوچئے، ہر رات جب پورا محلہ سو جاتا، وہ اسی ایک ننھے سے دیے کی روشنی میں پڑتا رہتا تھا۔ وہ صرف ایک دیا تھوڑی تھا، نہیں، وہ اس کی تنہائی کا ساتھی تھا، اندھیرے کے خلاف اس کی لڑائی کا اکلوتا گواہ تھا۔ اسی لیے وہ تھا اس کا آخری دیا۔ اور پھر آخر کار وہ رات آ ہی گئی، ایک ایسی رات جہاں امتحان صرف ایان کا نہیں تھا، بلکہ اس کے اس آخری دیے کا بھی تھا۔ اچانک ایک زبردست طوفان اٹھا، ہوا کے جھونکے اتنے تیز تھے کہ دیے کا وہ چھوٹا سا شعلہ کانپنے لگا، بالکل ایسا لگا کہ بس اب بجھا کہ تب بجھا۔ مگر ٹھیک اسی وقت ایان نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں کا پہرا دے دیا، اس شعلے کو بچا لیا۔ اور جب اس نے اس کانپتی ہوئی لو کو دیکھا نا، تو اسے اس میں خود اپنی ہی کشمکش نظر آئی۔ اور بس اسی پل اس کے اندر سے ایک آواز نکلی، ایک پختہ فیصلہ ہوا۔ اس نے سوچا، اگر یہ بے جان سا دیا اتنے بڑے طوفان کے سامنے ڈٹ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ بس وہی لمحہ تھا، اس ایک سوچ نے سب کچھ بدل دیا۔ یہاں سے اس کی اصل لڑائی شروع ہوئی۔ اس طوفانی رات کے بعد وہ معمولی سا دیا اب صرف دیا نہیں رہا، وہ امید کا ایک روشن مینار بن چکا تھا۔ اور پھر سال گزر گئے۔ وہ طوفان والی رات تو بس شروعات تھی۔ اس کے بعد سالوں کی محنت کا سفر شروع ہوا، ایک لمبا سفر جس میں تھکاوٹ بھی تھی، آنسو بھی تھے، لیکن حوصلہ، وہ زندہ تھا۔ اور پھر آخرکار وہ صبح آ ہی گئی، ایک نئی روشنی کے ساتھ۔ اب تصویر بالکل بدل چکی تھی، وہی اندھیرا محلہ، لیکن اب وہاں ایک گھر تھا جو روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ یہ اس کی محنت کا ثبوت تھا، اندھیرے پر روشنی کی جیت کا ایک زندہ نشان۔ تو یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، اس کہانی میں جب ہم روشنی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف بلب یا ٹیوب لائٹ نہیں ہے، نہیں، یہ روشنی ہے کامیابی کی، یہ روشنی ہے امید کی، اور سب سے بڑھ کر یہ اس لمبی اور مشکل کوشش کے ختم ہونے کی روشنی ہے۔ اور بتائے، جب لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ اس گھر میں اتنی روشنی کہاں سے آئی، تو جواب بڑا سیدھا سا ہوتا تھا، یہ روشنی یہاں تب سے ہے جب سے ایان نے ہار ماننا چھوڑ دیا تھا۔ تو اس پوری کہانی سے، اس چھوٹے سے دیے سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ ایک ایسا پیغام جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اچھا، اور اس پرانے دیے کا کیا ہوا؟ وہ اب بھی وہاں تھا، ایک شیلف پر سجایا ہوا۔ اب وہ روشنی کے لیے نہیں، بلکہ ایک یاد کے طور پر رکھا تھا، یہ یاد دلانے کے لیے کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا۔ تو اس دیے کا پیغام یا اس کے سبق بالکل واضح ہیں۔ سبق نمبر 1، روشنی کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، وہ بڑے سے بڑے اندھیرے کو چیر سکتی ہے۔ سبق نمبر 2، ہمت دکھانے کا اصل وقت آسان حالات نہیں، بلکہ سب سے مشکل لمحات ہوتے ہیں۔ تیسری اور بہت اہم بات، اصلی طاقت باہر سے نہیں، ہمارے اندر سے آتی ہے۔ اور آخر میں یہ یاد رکھیں کہ ہر مشکل سفر کے بعد ایک روشن منزل انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ہر انسان کے اندر وہ کون سی چھوٹی سی روشنی ہے جو بجھنے سے انکار کر دیتی ہے۔ شاید ہم سب کے اندر ایک آخری دیا جل رہا ہوتا ہے، ضرورت بس اس بات کی ہے کہ طوفان میں اسے بچا لیا جائے۔